ہم مکلف ہیں نمبر 1. نمبر 2, آج ہمارے پاس کوئی معصوم نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اسے پوچھ سکیں. یہ نمبر 2. نمبر 3, لیکن وہ رسول بندوبست کر کے گیا ہے, خدا کی کتاب دے کے گیا, اپنی سنت دے کے گیا, اور اپنے ساتھ 13 معصوموں کی سنت دے کے گیا. نمبر 4, اب اگر ہم اس کتاب کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں, اس کی سنت کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں, معصومین کی سنت کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں, تو ہم بینی و بین اللہ اسے سمجھیں اور جو حکم اس میں سے نکالے وہی ہمارے حق میں اللہ کا حکم ہوگا. تو اب وہ لوگ جو واقعاً حدیث سمجھتے ہیں, سنت سمجھتے ہیں, کتاب خدا کو سمجھتے ہیں, قرآن کی ساری تفسیروں سے آگاہ ہیں, طریقہ استنباط سے واقف ہیں, ان کا فریضہ شرعی ہے کہ وہ اس عہد میں جب معصوم سامنے موجود نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اس میں سے نکالے اور نکالنے کے بعد اس پہ عمل کرے. تو مجتہد تو چھوٹ گیا کہ اسے کتاب دیکھی, سنت دیکھی, اور دیکھنے کے بعد رزلٹ نکالا, اور رزلٹ نکالنے کے بعد اس نے عمل کر لیا. آپ کیا کریں اور میں کیا کروں مثلا؟ آخر خدا نے آخری امام کو غیبت کے پردے میں چھپا کر تقلید وغیرہ کے مسئلے سے ہمیں کیوں دوچار کیا؟ آپ دیگر 11 اماموں کی طرح ہم بھی ڈائریکٹ امام کے اطاعت میں رہتے, نہ کہ مجتہد تقلید میں. بات تو بڑی معقول ہے. ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو, خود سمجھو اور عمل کرو. ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اردو میں کوئی ایسی جامع کتاب ہے جو مجتہد کے فتویٰ کے اختلافات اور دیگر باتوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر سکے؟ نام بتا دیجیے. تو برادر عزیز, اردو میں تو کوئی جامع کتاب خود فقہ پہ نہیں ہے, تو فتوے کے اختلافات پہ کیا ہوگی؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اور اختلاف فتاویٰ بڑے اونچے درجے کی کتابوں میں ہے, جیسے جواہر الکلام ہے, ہدایت الناظرہ ہے, جو ہماری فقہ کی 40 سے 50 جلدوں کی کتابیں ہیں, یہ ان کے اندر ہے. تو اردو میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ کو مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو, قرآن خود سمجھو اور عمل کرو. کیا کہنا ہے ابھی؟ قرآن واقعی خود پڑھنا چاہیے, خود سمجھنا چاہیے, عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ بھائی کتے کی نجاست کہاں سے معلوم کرے قرآن میں؟ اور جب نجاست نہیں ملی تو گلے لگا کے بیٹھ جائیے. تو آپ مجبور ہیں کہ قرآن کو اس کے صحیح مفسر سے لیں, اور قرآن کے صحیح مفسر تک اگر آپ کی ڈائریکٹ رسائی ہو گئی, یعنی آپ راوی حدیث ہو گئے, تو آپ خود مجتہد ہو گئے. تو مجتہد سے تقلید حرام ہے. اور اگر نہیں ہوئے تو آپ مجبور ہیں اسے سوال کرنے پر. سوال کر لیا تو آپ مقلد ہو گئے. تو تیسری کوئی قسم نہیں ہے, تیسری کوئی قسم نہیں ہے. یعنی اگر آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, یہ ترجمہ پڑھ کے نہیں, ترجمے تو ہر مترجم نے اپنے اسٹائل سے ترجمہ کیا ہے. اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, تو کیا کہنا ہے؟ جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ حدیث کو سمجھیں گے, آپ ہو گئے مجتہد, تو آپ پر سے تقلید حرام ہو گئی. لیکن اگر نہیں ہے اتنی صلاحیت, تو پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ ترجموں کے اوپر عمل کریں. اگر آپ نے کسی ترجمے پہ عمل کر لیا تو آپ اس مترجم کے مقلد ہو گئے, تو تقلید کے خلاف تو بات پھر بھی نہیں گئی.